بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین، قیامت کا قائم ہونا برحق ہے۔ کب قیامت قائم ہوگی اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے فرمایا اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن میں تمہیں کچھ ایسی علامات بتاؤں گا کہ جب یہ علامات ظاہر ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ تو ان قرب قیامت کی علامات کو، نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی جو نشانی بیان کی وہ دجال ہے۔ فرمایا کہ دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اس کا خروج ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ان سے جنگ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں قتل کریں گے۔ اب یہ دجال کون ہے، ابھی ہے یا بعد میں پیدا ہوگا، تو یہ پوری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی صحابی ہیں جس نے دجال سے ملاقات کی، اور دجال نے وہ کون سی 3 سوال اس صحابی سے پوچھے جو دجال کے آنے کی علامات اور نشانیاں ہیں، اور کیا وہ تینوں نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یا اب ہونے والی ہیں یا نہیں ہوئی، تو ان کی پوری تفصیل ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرمائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا جانتی ہوں میں نے تمہیں جمع کیوں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے اور پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا ناسو تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے کہا میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ لوگوں فلاں مقام میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے اس آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لائق ہوا کہ یہ جانور شیطان ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور اس مقام میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کے ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناسو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں چل جائے گا، لیکن یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں یہاں تک اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت زیادہ بال تھے اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا فلاں مقام پر موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان ہو۔ اس آدمی نے یعنی دجال نے کہا مجھے بسیان کے نخلستان کا بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جگڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے آخری نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکے سے نکل کر یثرب یعنی مدینے میں آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ان کی اطاعت قبول کرے۔ پھر اس آدمی نے کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین، حضرت تمیم دارمی کی جو دجال کے ساتھ ملاقات ہوئی اور دجال نے جو 3 سوالات کیے، تو یہ سوالات کیوں کیے، ان کا دجال کے خروج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلا جو سوال تھا وہ تھا کہ بسیان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے یا نہیں۔ اب یہ بسیان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی
حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ بھی تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بسیان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق سیاب رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل پیدا نہیں ہوتا۔ مشہور مورخ علامہ یعقوب حموی فرماتے ہیں، میں کئی مرتبہ بسیان گیا لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے۔ حاضرین، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک جو علامہ حموی کی تاریخی وصال ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے، وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں میں پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو چکا یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ طبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ طبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کرنے پڑے، جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات بھی آتے ہیں۔ بحیرہ طبریہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے مختلف ویب سائٹس پر بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ ناظرین، دجال کا تیسرا سوال جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے، زغر کے چشمے کے بارے میں تھا وہ سوال۔ یہ زغر کیا ہے؟ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربا پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زغر یعنی زغر کا چشمہ پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیلی میں بحر مردار کے مشرق میں دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے۔ اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ دجال مشرق کی جانب ایک جزیرے میں ہے، فرشتوں کی قید میں، اور وقت سے پہلے ساری دنیا کے سیٹلائٹ مل کر بھی اسے تلاش نہیں کر سکتے، اور نہ پوری دنیا کے یہودی مل کر اسے چھڑوا سکتے۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اسرائیلی وہ یہودی ریاست ہے جو دجال کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، اور دجال کی آمد کے سلسلے میں باقاعدہ انہوں نے ایک بڑا محل بھی تعمیر کیا ہوا ہے۔ تو یہی وہ اسرائیلی ہے، یہودی ہے جو دجال کا ساتھ دیں گے۔ اور اس وقت فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے جو اس وقت اسرائیل کا حشر کیا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے یہود و نصارہ دجال کے ساتھ مل کے کتنی ہی قوت کے ساتھ مقابلہ کرے، لیکن حضرت امام مہدی کے ساتھ وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور مسلمان چاہے کتنے کمزور ہیں لیکن کوشش کرے تو اللہ ضرور ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی ہے۔ ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔